کھانے پہ چلیں انڈین لیڈرشپ نہیں آتی، لیکن صدر ٹرمپ نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید کے اعزاز میں ظہرانہ دیا اور کہا کہ آئی ایم آنرڈ. پھر انہوں نے کہا آئی لو پاکستان. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستانی لوگ بڑے شاندار ہیں. یہ پاکستان سے محبت اچانک ہوئی ہے یا کوئی ڈیولپمنٹس ایسی ہوتی رہی ہیں جب سے وہ پہلی ٹرم کے بعد گئے تھے اور اب پھر آئے ہیں؟ وجہ کیا بنی ہے پاکستان کی پسندیدگی کی؟ راجہ صاحب، ٹرمپ صاحب کو جتنا میں سمجھ سکا ہوں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتے. اچھا. اور اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. تو ان کو 2019 میں بھی انہوں نے عمران خان کو بلا لیا تھا. اس وقت لنڈزی گرام جو سینیٹر تھے، انہوں نے جا کے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں بھائی، میں عمران خان سے مل کے آیا ہوں، مجھے ان کی پرسنالٹی آپ سے ملتی جلتی لگتی ہے، ممکن ہے آپ ان سے ملیں تو شاید کوئی ڈیل ہو جائے. تو انہوں نے ملاقات کر لی. پاکستان میں لوگ بڑے خوش ہوئے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بہت جشن بنا، اور عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں دوبارہ ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. لیکن کوئی بات آگے نہیں بڑھی، کیونکہ دونوں ملکوں کے جو مفادات تھے ان کے اندر کوئی مطابقت نہیں آ سکی. تو آرمی چیف کا بلایا جانا جو ہے وہ دو باتوں کا آئینہ دار ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے امریکی صدر نے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان میں سب سے پاورفل شخصیت آرمی چیف ہے، تو مجھے انہی سے بات کرنی ہے. اور بات چیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو رائٹ آف کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک مثبت بات ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کن باتوں پہ بات ہوتی ہے، وہ تمام باتیں ابھی باقی ہیں. دیکھیے، اگر صدر ٹرمپ پاکستان سے کہتے ہیں کہ تم چین کے ساتھ قریبی تعلقات کم کر دو، تو پاکستان کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں جی بالکل، مگر اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے. اور اس وقت ٹرمپ کچھ دینے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ جو پاور آف دا پرس ہے، پیسے دینے کی جو کیپیسٹی ہے یا اسلحہ دینے کا جو فیصلہ ہے، وہ کانگریس سے ہوتا ہے، صدر نہیں کر پاتا اکیلا. اور کانگریس میں میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان کے لیے کو بہت زیادہ سپورٹ موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک کاروباری آدمی ہے. کاروباری آدمی ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ بڑا گاہک کون ہے، اور اگرچہ وہ چھوٹے گاہک کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر بڑے گاہک کے پیچھے جانے میں اس کو چھوٹے گاہک کو نظر انداز کرنا پڑا تو پھر وہ نظر انداز کر دے گا. 162 ارب ڈالر کی تجارت ہے ایک سال کی بھارت کے ساتھ. پاکستان کے ساتھ صرف 7 ارب ڈالر کی ہے. اگر ہماری تجارت 3 گنا بھی ہو جائے تو 21 ارب ڈالر ہوگی، جو کہ اس کے قریب نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ تجارت ہے. جو امریکہ کے لیے مواقع ہیں انویسٹمنٹ کے، اس میں بھی بھارت زیادہ بڑا ہے. تو کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر ٹرمپ یہ جب اس نتیجے پہ پہنچیں گے، اگر تو یہ ہوا کہ ان کی کوششوں سے کوئی بہتری ہو گئی اور انڈیا پاکستان کے مذاکرات ہو گئے، تو پھر تو وہ یقیناً پاکستان کی طرف واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ بھئی ان کو بھی ہمیں کچھ دینا ہے. لیکن اگر نوبل پرائز نہ مل سکا، پاکستان بھارت کو ایک میز پر نہ بٹھا سکے، تو پھر وہ آگے بڑھ جائیں گے اور دوسری چیزوں میں دلچسپی لینے لگیں گے. یہی ان کی شخصیت ہے، یہی ان کا مزاج ہے. آخری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، کرپٹو، اے آئی، جو کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں، انویسٹمنٹ، منرلز، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، ان کے اندر پاکستان نے جا کے ان سے بات کی ہے اور ٹرمپ نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے. مگر جو امریکی نظام ہے اس میں ان میں سے کسی چیز میں بھی انویسٹمنٹ حکومت نہیں کر سکتی، نہ کرتی ہے. حکومت کو پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹر چاہیے. تو اگر پاکستان کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے امریکی انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹرمپ کی حمایت اس پروسیس کو آسان بنا دے گی اور یہ پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگا. ورنہ ملاقات اچھی ہوئی ہے اور یقیناً ایک مثبت بات ہے، لیکن ملاقات رشتہ کا ایک مظہر ہوتی ہے، خود رشتہ نہیں.